ارے بچوں، آپ کو معصوم علیہ السلام کی کہانیاں سن کر مجھے امید ہے بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ چلیں آج ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ حیدر اور راضیہ بہت دیر سے دادی جان کے کمرے کے 3 چکر لگا چکے تھے۔ آج ان سے ملنے کوئی خاتون آئی ہوئی تھی۔ جب وہ چلی گئیں تو دونوں بچوں نے دادی کو سلام کیا اور ان کے پاس ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دادی جان نے انہیں دیکھ کر بولی، مجھے پتہ ہے تم دونوں کو کس چیز کا انتظار ہے، مگر بیٹا مہمان کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ تمہیں یاد ہے نا آج ہم کس امام کے حالات زندگی سنیں گے؟ جی دادی جان، بچوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ آج ہم اپنے چوتھے امام اور ہمارے چھٹے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنیں گے۔ حیدر نے جلدی سے دادی سے پوچھا، دادی جان ہمیں یہ پوچھنا ہے آپ سے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس قوم کا کیا حال ہوا جس نے امام حسین کو اس طرح تنہا چھوڑ دیا تھا؟ دادی نے بولا، ہاں بیٹا، پھر ان کے ساتھ وہ ہوا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یزید اس قدر بے باک ہو گیا کہ اس نے مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں پر بھی حملہ کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کو اس نے مارا، لیکن وہ لوگ سب ذلت کے ساتھ مر گئے۔ شہادت تو انہوں نے ہی پائی عزت کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں اسلام بچانے کے لیے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دیا۔ راضیہ نے دادی جان سے پوچھا، ہمیں واقعہ کربلا کے بعد بتائیں، پھر کیا ہوا اور ہمارے چوتھے امام نے ان حالات میں کیا کیا؟ دادی نے کہا، اچھا بتاتی ہوں، تو تم دونوں غور سے کہانی کو سنو۔ ہمارے چوتھے امام کا نام علی تھا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ آپ کے دوسرے تمام بھائیوں کا نام بھی علی تھا۔ حیدر نے تعجب سے کہا، ہیں، اچھا دادو، آپ کی والدہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ دادی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جو ایران کی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ امام علی ابن الحسین کی ولادت نبی کے شہر مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے فوراً بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے امام حسین نے آپ علیہ السلام کی پرورش کے لیے ایک مہربان خادمہ مقرر کر دی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر امام زین العابدین بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی بے انتہا عبادت اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا القاب ہیں ہمارے امام کے، چوتھے امام کے؟ دونوں بچوں نے جواب دیا، زین العابدین اور سجاد۔ شاباش بچوں، دادی نے دونوں بچوں کو شاباش دی۔ امام سجاد اپنے دادا اور والد کی طرح بہت بہادر اور نیک دل انسان تھے۔ جب امام سجاد کو یقین ہو گیا کہ یزید ان کے والد امام حسین کی جان کا دشمن ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے اپنے والد کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر طے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 22 ایئرز تھی۔ کربلا میں یزید کے ہزاروں سپاہیوں نے امام حسین کے مختصر سے لشکر کو گھیر کر ان پر پانی بند کر دیا۔ ان حالات میں بھی امام سجاد اپنے والد کے ساتھ ساتھ تھے۔ روزے عاشور سے پہلے امام سجاد کو سخت بخار ہو گیا۔ بیماری کی شدت سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ کی پھوپھی حضرت زینب دن رات آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی مظلومیت سے شہید کر دیے گئے۔ امام سجاد کی بیماری اس وقت اتنی شدید تھی کہ وہ اپنے بابا کی مدد کے لیے تلوار بھی نہ اٹھا سکے۔
کئی بار بستر سے اٹھنے اور جنگ کے لیے میدان میں جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار زمین پر گر گئے اور اٹھ نہ سکے۔ امام حسین نے شہادت سے پہلے جب امام زین العابدین کا یہ جذبہ دیکھا تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے بولے، میرے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، میرے بعد تم ہی مسلمانوں کے امام اور رہبر ہو۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسین کی بھی شہادت ہو گئی۔ یزید کے ظالم فوج نے شہداء کے جسموں پر گھوڑے دوڑوائے اور ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ ان ظالموں نے سادات کے خیموں میں آگ لگانے کے بعد رسول خدا کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا لیا، سب کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امام سجاد کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا اور قافلے کو کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام اور شام کے بازاروں سے گزارتے ہوئے یزید کے دربار لے گئے۔ دادی جان نے بتایا، امام سجاد کو اسی طرح زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام انتہائی بہادری سے ملعون یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے دربار میں موجود تمام لوگوں کے سامنے یزید کی ناپاک حرکتیں صاف صاف بیان کر دی۔ امام سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے سختی سے کہا کہ اے یزید، تم کسی طرح بھی پیغمبر کے جانشین بننے اور اس مقام پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ میں بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔ میں تمہاری حکومت کو نہیں مانتا۔ یوں امام سجاد اور بی بی زینب علیہ السلام کے خطبوں نے یزید کی ناجائز حکومت کو شام کے دربار میں لرزا دیا۔ اس کے بعد یزید نے خوف زدہ ہو کر ان تمام اہل بیت رسول کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس قید سے رہائی کے بعد امام سجاد اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ساری عمر یزید کے ناپاک کاموں کو دنیا کے سامنے بیان کرتے اور یزیدیوں کو ذلیل اور رسوا کرتے رہتے تھے۔ امام سجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ آپ رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر جا کر کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ادب سکھایا۔ آج یہ دعائیں ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام دشمنوں کے سامنے ہمیشہ شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ساری عمر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے بارے میں بتاتے رہے۔ لوگوں سے ہمیشہ یہی کہا کہ امام حسین کو یاد رکھنا اور ان کی عزاداری کرتے رہنا، ہمیشہ ظالموں کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت کرنا۔ پیارے بچوں، آپ کو امام سجاد کی کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ دونوں بچوں نے افسردگی سے کہا، دادی ہمارا تو دل بھی بہت رو رہا ہے اور آنکھیں بھی اشک بار ہو رہی ہیں اپنے امام کی مظلومیت اور ان کی قید کی کہانی اور کربلا کی کہانی سن سن کر۔ امام سجاد کی ان تعلیمات سے مدینے کا ظالم حاکم ہشام بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے ایک بار موقع دیکھ کر امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا، جس کے اثر سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی قبر مطہر مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے جوار میں ہے۔ دادی جان نے بات ختم کرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے رکی اور پھر بولیں، بیٹا امام سجاد کی زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھرپور رہی۔ پھر انہوں نے خود کو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خدا اور نیک اعمال سے الگ نہیں کیا۔ آپ کی تعلیم کردہ دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط اور بہتر کر سکتے ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا، دادی جان ہم انشاءاللہ بہت جلد صحیفہ کاملہ کی بھی
پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم اپنی دادو یا ماما بابا سے پوچھ لیں گے۔ دادو نے دونوں بچوں کو آفرین کہا اور کہا اب بچوں سو جاؤ، کل دوسری کہانی سنیں گے، یعنی کہ امام باقر علیہ السلام کی۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔